الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور آج کا ہمارا 33واں درس ہے۔ قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا ذکر جاری تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں سے وتر یعنی طاق رات بھی شامل تھی اور فجر کی 2 سنت رکعتیں بھی الگ سے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، وہ روایت متفق علیہ ہے۔ معنی حدیث کا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداومت فرماتے تھے۔ مداومت کا مطلب ہمیشہ پڑھتے تھے، پابندی کرتے تھے، جن میں وتر بھی شامل تھی، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اسی طرح وہ فجر کی 2 سنت رکعتوں پر بھی ہمیشہ کاربند رہتے تھے۔ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت جو تھی اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی اور ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ہمیشہ پڑھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ تر اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پابندی کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اس میں عبادت کی اتنی محنت کرتے جتنی دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے۔ تو محنت سے کیا مراد ہے؟ محنت سے مراد یہ ہے کہ تعداد میں اضافہ نہیں کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے اتنے ہی تھے، لیکن آپ جو محنت زیادہ کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتوں میں جو قیام ہوتا، کھڑے ہونا، قرات جو ہوتی تھی، یہ سب لمبی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکوع لمبے ہوتے تھے، سجدے لمبے ہوتے تھے، قرات لمبی ہوتی تھی۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک پڑھتے رہتے تھے، یعنی نماز میں آپ کھڑے ہیں اور ایک ہی آیت پر جو ہے صبح کر دیتے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، اس کو ہی محنت کہا جاتا ہے، اس کو ہی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 13 رکعتیں پڑھتے ہیں، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وتر کے حساب سے وہ رکعتیں کم زیادہ ہو جاتی تھیں، لیکن 11 رکعتیں زیادہ ہوتی تھیں، نہیں زیادہ تر وقت میں ایسے ہی کرتے تھے۔ کبھی 10 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر پڑھ لی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھ کے 3 رکعتیں وتر پڑھ لی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی تہجد کے بارے میں ثابت شدہ تمام روایتوں پر عمل کرنا افضل ہے۔ یعنی اگر آپ 11 چاہیں تو 11 پڑھ لیں، 13 چاہیں تو 13 پڑھ لیں، اور یہاں دونوں طریقے ہم نے حدیثوں سے بتائے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رات کی نماز پڑھنے کے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ واضح کرتی ہے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا تھا، یعنی آپ نے 10 رکعتیں 2 کر کے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور پھر 3 رکعت وتر طاق نماز کے طور پر پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 رکعت آپ نے پوری پڑھی 2 کر کے، اور پھر 3 رکعت آپ نے وتر پڑھ لی۔ تو اس طرح سے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 13 رکعتیں ہو گئی۔ پھر انسان جو ہے فجر کا وقت ہو جائے، فجر کا وقت داخل ہو جائے تو 2 رکعت ہلکی سنت جو فجر کی ہوتی وہ پڑھ لے۔ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں آ کے بھی اسے ادا کر سکتا ہے، گھر پہ پڑھے گا تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو بہرحال یہ قیام اللیل کے تعلق سے ہمارا 33واں درس تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔